بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. مائی نیم از محمد بلال. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے لانگ رن کاسٹ کرو، یعنی عرصہ طویل کے مصارف پیدائش. آج جو ہے ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ کیا لانگ رن کاسٹ کرو ہے، عرصہ طویل کے مصارف پیدائش. لیکچر نمبر 29 ہے لانگ رن کاسٹ اینڈ اٹس ٹائپس ود ڈایاگرام. یعنی آج جو ہم ڈسکس کریں گے لانگ رن کاسٹ کرو کو ڈسکس کریں گے. کاسٹ آف پروڈکشن ہم نے کہا تھا. کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی گڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو بھی فرم کو ان پٹس لگانی پڑتی ہیں یا جو بھی کاسٹ بیئر کرنا پڑتی ہے یا جو ایکسپینڈیچر بیئر کرنا پڑتے ہیں اسے ہم جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن کا نام دیتے ہیں، مصارف پیدائش کا نام دیتے ہیں. اب لانگ رن کاسٹ کرو جو ہے یعنی جیسے ہم نے شارٹ رن پڑھا تھا اسی طرح لانگ رن ہوگا. ٹوٹل کاسٹ کس کے برابر ہوتی ہے؟ ٹوٹل فکس کاسٹ پلس ٹوٹل ویریبل کاسٹ. ایوریج کاسٹ کس کے برابر ہوتی ہے؟ ایوریج فکس کاسٹ پلس ایوریج ویریبل کاسٹ. اور یعنی مارجنل کاسٹ چینج ان ٹوٹل کاسٹ جو ہے اسے ہم مارجنل کاسٹ کا نام دیتے ہیں. جب لانگ رن ہوتا ہے، لانگ رن کیا ہوتا ہے؟ ان دی لانگ رن آل دا فیکٹرز آف پروڈکشن یوز بائی an organization vary. The existing size of plant or building can increase in case of long run. یعنی یہ ویری کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کیا کرتی ہے، اپنے پلانٹ سائز کو بڑھاتی ہے یا کیا بند کرتی ہے، یہ یعنی ڈیپینڈ کرے گا سرکمٹانسز کیا ہیں ان دی لانگ رن. لیکن چونکہ لانگ رن میں اگر ہم سمپل فرم کا بیہیویئر دیکھیں تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے پلانٹ سائز کو بھی بڑھاتی ہے، اپنی بلڈنگ بھی انکریز کرتی ہے، اپنے جو کاروبار ہوتا ہے، جو بزنس ہوتا ہے اس کو ایکسپینڈ کرتی ہے. لانگ رن کاسٹ آف پروڈکشن دیر آر نو فکسڈ ان پٹ اور کاسٹ ان دا لانگ رن. یعنی لانگ رن میں جو ہماری فکس کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی ویریبل کاسٹ بن جاتی ہے. لانگ رن از اے پیریڈ ان وچ آل دا کاسٹ چینج ایز آل آف فیکٹر آف پروڈکشن آر ویریبل. یعنی ان دی لانگ رن سمپلی ان دی لانگ رن کیا ہوتا ہے، ہمارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں آل دا فیکٹرز آر ویریبل. یعنی تمام فیکٹرز ہمارے کیا بن جاتے ہیں، ویریبل فیکٹر ہو جاتے ہیں. یعنی فکس جو فیکٹر ہے یا جو فکس کاسٹ ہے وہ بھی کس میں آ جاتی ہے، ویریبل کاسٹ میں آ جاتی ہے. کیونکہ جب ہم کسی چیز کو لمبے عرصے کے لیے پیدا کرتے ہیں، لانگ پیریڈ آف ٹائم میں آ جاتے ہیں، تو اگر دیکھیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایوریج فکس کاسٹ ہوتی ہے ہر اگلے پوائنٹ پہ کیا ہوتی جاتی ہے، ڈمنش کرتی ہے، ڈیکریز کرتی ہے، کم سے کم ہوتی جاتی ہے. اس وجہ سے چونکہ لانگ پیریڈ آف ٹائم میں آپ کی پروڈکشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے جو فکس کاسٹ ہے وہ بھی کیا بن جاتی ہے، ویریبل کاسٹ بن جاتی ہے. اس لیے لانگ رن میں آل دا فیکٹرز آر ویریبل ہوتے ہیں. دیر از نو ڈسٹنکشن بٹوین دا لانگ رن ٹوٹل کاسٹ اینڈ دا لانگ رن ویریبل کاسٹ ایز دیر آر نو فکس کاسٹ. یعنی چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ٹوٹل کاسٹ کس کے برابر ہوتی ہے، ٹوٹل فکس کاسٹ پلس ٹوٹل ویریبل کاسٹ. چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فکس کاسٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ لانگ رن میں نہیں ہوتا، اس لیے جو لانگ رن ٹوٹل کاسٹ ہوتا ہے وہی ہمارا لانگ رن ویریبل کاسٹ کر بھی ہوتا ہے، کیونکہ فکس کاسٹ نہیں ہوتی. اٹ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ دا ایبلٹی آف این آرگنائزیشن آف چینجنگ ان پٹس انیبل اٹ ٹو پروڈیوس ایٹ لوور کاسٹ ان دی لانگ رن. ہوتا یہی ہے کہ جب فرم لانگ رن میں جاتی ہے تو وہ یہی کوشش کرتی ہے کہ اپنی جو کاسٹ ہے اس کو مینیمائز کرے ان دی لانگ رن. کیونکہ لانگ رن میں جب ہم جاتے ہیں تو جو ایفیشنسی آف لیبر ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں جو فرم ہوتی ہے اس کو اکانومیز آف اسکیل حاصل ہوتی ہیں، یعنی اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان دا لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور سمپلی بھی دیکھیں کہ جب ہم کسی کام کو بار بار کرتے ہیں اور وہ جب لمبے عرصے میں وہ کام چلا جاتا ہے تو ہم اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں، تو کم وقت میں زیادہ چیزیں بنتی ہیں. اس لیے جو لانگ رن ہوتا ہے اس میں جو فرم کی کاسٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مینیمائز ہوتی ہے، لوور سے لوور ہوتی جاتی ہے. لانگ رن ٹوٹل کاسٹ، لانگ رن ٹوٹل کاسٹ LTC یعنی LTC سے مراد ہے لانگ رن ٹوٹل کاسٹ refers to the minimum cost at which given level of output can be produced. The long run total cost of production is the least possible cost of producing
any given level of output when all inputs are variable. یعنی LTC represent the least cost of different quantities of output. LTC is always less than or equal to short run total cost, but it is never more than short run cost. یعنی جو لانگ رن کاسٹ کرو ہوتا ہے وہ لیسٹ کاسٹ ہوتا ہے, یعنی اس میں جو ہماری کاسٹ ہے وہ منیمائز ہوتی جاتی ہے, اور یعنی جس میں جو ٹوٹل کاسٹ کرو ہوگا وہ یہ ظاہر کرے گا کہ ہر اگلے پوائنٹ پہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن جو پرپورشن ہے وہ لیس پرپورشن ہے. کیونکہ جو فرم ہوتی ہے وہ لانگ رن میں اکانومیز آف اسکیل کو حاصل کرتی ہے. لانگ رن ایوریج کاسٹ LAC is equal to long run total cost divided by the level of output. یعنی ٹوٹل کاسٹ کو اگر ہم لیول آف آؤٹ پٹ سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے, لانگ رن ایوریج کاسٹ آ جائے گی. دا ڈیریویشن آف لانگ رن ایوریج کاسٹ از ڈن فرام دا شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو. ان دا شارٹ رن پلانٹ از فکسڈ اینڈ ایچ شارٹ رن کرو corresponds to the particular plant. The long run average cost curve is also called planning curve or envelope curve, as it helps in making organizational plan for expanding production and achieving minimum cost. یعنی جو لانگ رن کاسٹ کرو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی پلاننگ کو ظاہر کرتا ہے, اس لیے اس کو پلاننگ کرو بھی کہتے ہیں, اور اس کو انویلپ کرو بھی کہتے ہیں. انویلپ کرو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت سارے شارٹ رن کاسٹ کرو سے جو ہے اس کو ہم ڈرائیو کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے کہ جو فرم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر کب جائے گی. یعنی ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر اس وقت جائے گی جب اس کی کاسٹ جو ہے پہلے پلانٹ پر پہلے سے انکریز ہونا شروع ہو جائے, تو وہ نیا پلانٹ جو ہے انسٹال کر دیتی ہے. جب نیا پلانٹ انسٹال کرتی ہے تو پروڈکشن جو ہے وہ لانگ رن میں زیادہ لیول سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جس سے یعنی اگر وہ ایک پلانٹ لگا رہا ہے اور اس پہ وہ شفٹ وغیرہ لگاتا جائے تو پروڈکشن تو بڑھے گی, لیکن ہو سکتا ہے اس کی کاسٹ بڑھنا شروع ہو جائے, تو وہاں وہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ مجھے نیا پلانٹ لگا لینا چاہیے. جب وہ نیا پلانٹ لگاتا ہے تو اس کی کاسٹ پہلے سے بھی منیمائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے, اس کو اکانومیز آف اسکیل حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم اس کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے ڈیفائن کریں گے. ڈیریویشن آف لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو. سپوز دیر آر 3 سائزز آف پلانٹ. ہم نے یعنی شارٹ رن 3 ایوریج کاسٹ کرو لیے ہیں, اینڈ نو ادر سائز آف پلانٹ کین بی بلڈ. یعنی اس کے علاوہ کوئی اور سائز کا پلانٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ان شارٹ رن دا پلانٹ سائزز آر فکسڈ, thus organization increase or decrease the variable factors. However, in the long run the organization can select among the plants which help in achieving minimum possible cost at the given level of output. یعنی جو جب ہم ڈرائیو کرتے ہیں لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو کو, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروڈیوسر ہے وہ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ سائز پہ کب منتقل ہوتا ہے یا اپنے پلانٹ سائز کو کب بڑھاتا ہے. تو وہ اس وقت بڑھائے گا جب وہاں دیکھے گا کہ اس کو جو کاسٹ مزید پہ جو اچیو ہو رہی ہے وہ منیمم سے منیمم ہوتی جائے. اب اس کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے, 3 SAC ہے, شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو 1, 2 and 3. یہ 3 ہمارے پاس کیا ہے, شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے, یا یہ 3 پلانٹ سائز ہیں فرم کے. تو اس سے ہم نے ڈرائیو کرنا ہے لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو. دیکھیں اس میں سب سے پہلے فار ایگزامپل اگر آؤٹ پٹ OA ہے تو ہمارا جو یعنی پوائنٹ ہے منیمم پوائنٹ وہ یہ ہے. اب A سے B پر فرم کب موو کرے گی, کیونکہ لانگ رن پڑھ رہے ہیں, تو لانگ رن میں جب پروڈکشن کو وہ انکریز کرتا ہے, یعنی یہاں دیکھیں یہ کاسٹ آ رہی ہے تو یہاں سے یہاں تک اس کی کاسٹ کیا ہو رہی ہے, منیمائز ہو رہی ہے, یعنی اس کو اکانومیز آف اسکیل حاصل ہو رہی ہیں. تو یعنی جب وہ OA سے OB پر کب جائے گا, جب اس کی کاسٹ پہلے سے کم آئے گی. دیکھیں یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کاسٹ کو یعنی چونکہ وائی ایکسس پہ میئر کرتے ہیں تو یہ آ رہی ہے, فار ایگزامپل یہ C1 ہے. تو اب اگر ہم یہ پوائنٹ دیکھتے ہیں یعنی OB آؤٹ پٹ پہ, تو ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ سے اگر ہم کاسٹ کو میئر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں
کہ کاسٹ پہلے سے کم آ رہی ہے، یعنی کاسٹ مینیمائز ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے فرم کو یہاں پہ اکانومیز آف اسکیل حاصل ہو رہی ہیں، یعنی اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے پڑھا تھا لاز آف ریٹرنز۔ لاز آف ریٹرنز کیا ہے؟ ایک انکریزنگ ریٹرن ہے، کانسٹنٹ ہے، اور ڈیکریزنگ، یعنی انکریزنگ ریٹرن میں کیا ہوتا ہے؟ مارجنل پروڈکٹ انکریز ہوتی ہے اور مارجنل کاسٹ یا ایوریج کاسٹ یا پر یونٹ کاسٹ ڈیکریز کرتی ہے۔ جب ایوریج کاسٹ ڈیکریز کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اکانومیز آف اسکیل حاصل ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جب وہ او اے آؤٹ پٹ سے او بی آؤٹ پٹ کو انکریز کرتا ہے ان دی لانگ رن، تو اس کی کاسٹ اور منیمم ہو جاتی ہے، جس سے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اکانومیز آف اسکیل حاصل ہوتی ہیں۔ اب وہ اگر مزید اپنی آؤٹ پٹ کو بی سے سی تک کرنا چاہتا ہے، پلانٹ سائز نیا پلانٹ جو انسٹال کرنا چاہتا ہے، یعنی ایسے C3 ہے، تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی آؤٹ پٹ تو بڑی ہے لیکن کاسٹ میں بہت آہستہ آہستہ اضافہ ہوا ہے، تو اس کو اکانومیز آف اسکیل کی بجائے ڈس اکانومیز آف اسکیل حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ آئے ہیں، ایک یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ منیمم پوائنٹ ہے، ان تینوں منیمم پوائنٹس کو اگر ہم جوائن کرتے ہیں تو یہ ہم نے لکھا ہوا ہے LAC، لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو، یعنی یہ جو لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو ہم نے ڈرائیو کیا ہے، یہ کیسے ڈرائیو ہوا ہے؟ یہ جو منیمم ایوریج کاسٹ کے، شارٹ رن ایوریج کاسٹ کے جو منیمم پوائنٹ تھے، ان کو جوائن کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو آ جاتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پہلے ڈیکریز کرتا جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ یہ انکریز کرتا ہے۔ یعنی جو لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو ہوتا ہے، یعنی جو LAC ہوتا ہے، LAC کیا ہوتا ہے؟ ڈیکریز ہوتا جائے گا، میکسیمم حد تک ڈیکریز کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکریز کرتا ہے۔ یعنی یہ کیا کرتا ہے؟ ڈیکریز ود انکریزنگ ریٹ اینڈ انکریز ود ڈیکریزنگ ریٹ۔ تو یعنی اس کو اکانومیز آف اسکیل، یعنی اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں پروڈیوسر کو جب وہ پلان کے ذریعے اپنی آؤٹ پٹ کو میکسیمائز کرتا ہے۔ تو جو لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے وہ اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم اپنی کاسٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، اٹ کین بی نوٹڈ دیٹ ٹل OB اماؤنٹ آف پروڈکشن اٹ از بینیفیشل فار دا آرگنائزیشن ٹو آپریٹ آن دا پلانٹ SAC2، یعنی جو پچھلا ہمارا ڈائیگرام ہم نے دیکھا اس میں جو SAC2 ہے وہاں پہ اس کی کاسٹ منیمم ہے، ایز انٹیلز لوور کاسٹ دین SAC1۔ if the plant SAC2 is used for producing OA, then cost incurred would be more. Thus in the long run it is clear that the producer would produce till OB on the plant SAC2. On the SAC2 the producer would produce till OC amount of output. If an organization want to exceed output from OC, it will beneficial to produce at SAC3 than SAC2۔ یعنی جیسے جیسے ہم نے پچھلے ڈائیگرام میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنے پلانٹ سائز کو بڑھا رہا ہے تو ایک حد تک تو اس کو بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، SAC3 پہ اس کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ اس کی جو کاسٹ ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی۔ Thus in the long run an organization has a choice to use the plant incurring minimum cost at a given output. LAC depicts the lowest possible average cost for producing different level of output. The LAC curve is derived from joining the lowest minimum cost of the short run average cost curve. یہاں یہ جو میں نے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو LRAC لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ اگر آپ آؤٹ پٹ Q1 پہ پیدا کر رہے ہیں تو آپ کی کاسٹ آ رہی ہے AC1۔ اگر آپ پوائنٹ B کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ کی آؤٹ پٹ Q1 سے Q2 ہے تو آپ کی کاسٹ AC1 سے کیا ہو جائے گی؟ AC2 ہو جائے گی۔ اسی طرح مزید اگر آپ اپنی آؤٹ پٹ کو انکریز کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کاسٹ ڈیکریز ہو رہی ہے تو آپ کی آؤٹ پٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ فرم کو اکانومیز آف اسکیل حاصل ہوتے ہیں، A to B B to C، یعنی یہاں پہ کاسٹ منیمم ہے، اگر اس کے بعد پروڈکشن میں اضافہ کرتا ہے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ یعنی فار ایگزامپل یہ پوائنٹ ہے، اگر یعنی Q4 Q5 Q6 کر رہا ہے تو اس صورت میں جو کاسٹ ہوگی آپ دیکھیں وہ بھی انکریز ہوتی جائے گی۔
आउटपुट में इजाफा होगा लेकिन कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बजाय डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होंगी। ये देखें, ये यू शेप जो है हमने कर्व बनाया, इस कर्व में ये देखें कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं ये उसको हासिल हो रही हैं क्यू से, यानी यहाँ तक उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होंगी, उसके बाद उसको जो है वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती हैं। इट फर्स्ट फॉल्स एंड देन राइजेस, thus it is U-shaped curve. The returns to scale also affect the LTC and LAC. Return to scale implies a change in output of an organization with a change in inputs. In the long run, the output changes with respect to change in all input of production. In case of increasing return to scale, देखें हमने कहा ये जो कर्व है, ये जो यू शेप है, इसमें हम रिटर्न टू स्केल को देखते हैं। रिटर्न टू स्केल क्या होता है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न है या डिक्रीजिंग रिटर्न है या कांस्टेंट रिटर्न है, कौन सा रिटर्न अप्लाई हो रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न होता है तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती हैं, डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न हो तो हमें कौन सा रिटर्न टू स्केल हासिल होगा, डिमिनिशिंग में हमें डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती हैं। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, organizations can double the output by using less than twice of inputs. LTC increases less than the increase in the output, thus LAC falls. In case of constant return to scale, organization can able to output by using inputs twice. LTC increases proportionately to the output, therefore LAC becomes constant. On the other hand, in case of decreasing return to scale, organization can double the output by using inputs more than twice. Thus, LTC increases more than the increase in the output. As a result, LAC increases. यानी जब हम रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, यानी रिटर्न टू स्केल्स जो हैं हमारे जो यानी लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं, वो कहते हैं कि जब हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई करते हैं तो हमारी जो आउटपुट है, हम जो इनपुट लगाते हैं उससे हमें जो आउटपुट हासिल होती है वो कहीं ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। इस वजह से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होते हैं। और अगर जब कांस्टेंट होगा, यानी जितने प्रोपोर्शन से आप इनपुट लगा रहे हैं उतनी ही आपको आउटपुट हासिल हो रही है, तो वो जो है पोर्शन, जैसे आप देखें क्यू डैश से क्यू डबल डैश, ये जो है इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को ज़ाहिर कर रहा है। और उसके बाद जब हम इनपुट जितनी लगाते हैं उससे हमें आउटपुट कम हासिल हो, तो उस सूरत में हमें जो है LTC जो इंक्रीज़ करता है तो हमारी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो उस सूरत में जो हमारा कर्व होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो हमें डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होंगी। अब इसको एक डायग्राम में मज़ीद आप देखें, इस डायग्राम में क्या है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन दी लॉन्ग रन, यानी जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजेज फ्रॉम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी जो इकोनॉमीज हैं वो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल से हासिल होंगी। और जो तो इस डायग्राम में उसने इसी चीज़ को जाहिर किया है कि जब हम Q1 से Q2 पे आते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉजेज AC टू फॉल, यानी यहाँ हमारा जो AC कर्व है वो लोअर से लोअर होता जा रहा है, फॉल कर रहा है। मजीद आप देखें Q2 से Q3 लोएस्ट पॉइंट ऑन LRAC इज आउटपुट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, यानी जब हम एफिशिएंसी हासिल करते जाएंगे तो हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम होती जाएगी। Q3 के बाद भी आप देखें इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसको हासिल हो रही हैं, लेकिन कॉस्ट में थोड़ा थोड़ा इजाफा भी हो रहा है, तो इसकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। यानी एक हद तक जो है जहाँ तक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिरता जाएगा और ऐसा ऐसा जो है वो चढ़ेगा, तो उस सूरत में उसको क्या होती जाएंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती जाएंगी, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। तो उस सूरत में जो फर्म होगी वो किस चीज़ को हासिल करेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हासिल करेगी, फ़वाइद को हासिल करती है वो इंटरनल, यानी फर्म के अंदर जो उसको फ़वाइद हासिल होते हैं। अब
long run average cost curve, the long run average cost curve is known as the envelope curve and is drawn on the assumption of there being infinite number of plant size. یعنی جب ہم ایک سے زیادہ پلانٹ سائز لیتے ہیں, 2 لے لیں, 4 لے لیں, 10 لے لیں, یعنی مور دین 3 جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ یعنی انفینٹ نمبر آف پلانٹ سائز آ جاتے ہیں. پوائنٹ آف ٹینجنسی بٹوین دا LRAC اینڈ SRAC curves do not occur at the minimum point of SRC except at the point where the minimum efficient scale is achieved. یعنی جو لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے وہ ٹینجنسی ہوتا ہے شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو کے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ٹینجنٹ کر رہا ہے لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو جو ہے شارٹ رن کو, وہ منیمم پوائنٹ سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, لیکن جہاں پہ منیمم کاسٹ ہوگی تو وہاں پہ جو لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو منیمم ہے تو وہاں پہ شارٹ رن ایوریج کاسٹ بھی کیا ہوگا, منیمم ہوگا. If LRC is falling when output is increasing, then the firm is experiencing economies of scale. یعنی اس وقت فرم کو کس چیز کا ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے, ایکسپیرینسنگ اکانومیز آف اسکیل کا مطلب ہے کہ اس کو فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, a double of factor input might lead to a more than doubling of output. یعنی جتنا آپ نے ان پٹ لگائی آپ کو آؤٹ پٹ اس سے کہیں زیادہ حاصل ہوئی تو اکانومیز آف اسکیل حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح when LRC eventually starts to rise, then the firm experiences diseconomies of scale, and if LRC is constant, then the firm is experiencing constant return to scale. یعنی اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب لانگ رن ایوریج کاسٹ فال کرتا ہے تو اس کو اکانومیز آف اسکیل حاصل ہوتی ہیں, اور جب یہ انکریز کرتا ہے تو اس کو جب لانگ رن ایوریج کاسٹ کر انکریز کرے گا تو اس کو ڈس اکانومیز آف اسکیل حاصل ہوتی ہیں. یعنی جتنی ان پٹ لگاتے ہیں اس سے کم آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے, اور اگر یہ کانسٹنٹ رہتا ہے تو اس صورت میں کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل حاصل ہوتا ہے. یعنی جتنے پرپورشن سے آپ ان پٹ لگا رہے ہیں آپ کو آؤٹ پٹ بھی اسی پرپورشن سے حاصل ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ فرم کو کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل یا کانسٹنٹ اکانومیز آف اسکیل حاصل ہو رہی ہیں. اب ہم the working assumption is that business will choose the least cost method of production in the long run. یعنی جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کی جو کاسٹ ہو وہ منیمم سے منیمم ہو جائے. اب اس ڈائیگرام میں دیکھیں, اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ SRTC یہ ہمارے پاس شارٹ رن ایوریج ٹوٹل کاسٹ کرو ہیں. پیچھے ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو شارٹ رن ٹوٹل کاسٹ کرو ہوتا ہے تو یعنی یہ کیا ہے, یہ جو اس کے منیمم پوائنٹ ہیں ان کو دیکھیں, یہ جو بلو لائن آتی ہے یہ لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے جو کہ ان کے پوائنٹس کو ٹینجنٹ کرنے سے حاصل ہو رہا ہے. یعنی یہ جو لانگ رن ایوریج ٹوٹل کاسٹ کرو ہے یہ کیسے حاصل ہو رہا ہے, شارٹ رن ٹوٹل کاسٹ کرو کے جو منیمم پوائنٹ ہیں یا جو ٹینجنسی پوائنٹ ہے ان کو جوائن کرنے سے حاصل ہو رہا ہے. تو جب یہ دیکھیں فال کر رہا ہے, یہ جو بلو لائن ہے جب یہ فال کرتی ہے تو یہاں پہ اس کو اکانومیز آف اسکیل حاصل ہو رہی ہیں, جب یہ انکریز ہو رہا ہے تو اس کو کیا حاصل ہو رہی ہیں, ڈس اکانومیز آف اسکیل حاصل ہو رہی ہیں. یعنی اس کرو یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں یہ شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو ہوتا ہے وہ انویلپ کرو کیوں ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت سارے شارٹ رن ٹوٹل کاسٹ کرو کو جوائن کرنے سے حاصل ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.